جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی بڑی بڑی کرسیوں پر برجمان وقتی مفاد پرستوں کو اڈیالہ جیل دیکھنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا کمیشن مقرر کرے جو 25 دن کے اندر تحقیقات مکمل کر کے کورٹ میں رپورٹ پیش کرے تاکہ جلد از جلد اس ٹرائل کو مکمل کر کے کرپشن مافیا کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کیس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انتہائی بااعتماد افراد پر مشتمل ٹیم باہر جا کر ان تمام اداروں کے اندر گھس کر وہ تمام ڈاکومنٹ اکٹھا کر لے جو اس وقت ہماری قوم کو مطلوب ہے، جو عدالت کو مطلوب ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کام کوئی تنظیم یا انڈیویجول کوئی فرد نہیں کر سکتا ہے، یہ کام کرنا ہے نیب کو۔ بیرونی ممالک کا جو معاہدہ ہے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ نیب کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی مجھے کہے بھی کہ آپ جا کر پاناما سے ثبوت لے آئیں تو یہ میرے اوپر ایک غیر ضروری بوجھ ہے اور یہ بھی ایک فرار کا راستہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب باؤنڈ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو اکٹھا کر کے کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے غلط فیصلے ملک میں انتشار اور بدامنی کا باعث بنتے ہیں۔ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے عدالت کا احترام اور اعتماد لازم ہے۔ یہ فیصلہ ایک فرد سے نہیں 30 کروڑ عوام سے وابستہ ہے، کیونکہ کرپشن سے پاک پاکستان عوام کے حق میں ہے۔ کہ عدالتی نظام پر اعتماد بحال کرنے کا وقت اب آیا ہے اور عدالتی نظام سے مایوسی معاشرے میں تشدد اور انتشار کا سبب بنے گا۔ اگر آپ اس ملک کو بدامنی سے بچانا چاہتے ہیں، تشدد سے بچانا چاہتے ہیں تو عدالتوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اور اس لمحے میرا اپنا فیلنگ یہی ہے کہ پوری قوم کا مینڈیٹ وہ عدالت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وکلا بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ حکومت خود کو بچانے کے لیے تخریبی حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں۔ مہم ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن سرکاری وکلا متضاد بیانات دے رہے ہیں جو آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی ہیں۔ ہم اپنی جدوجہد کو غولغپاڑے کی نظر نہیں کرنا چاہتے، جبکہ پیپلز پارٹی کو بھی خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ سرکاری وکلاء کے بیانات میں مسلسل تضادات ہیں اور ان تضادات کے روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 62 اور 63 کے آئین کا جو آرٹیکل ہے ان کے خلاف ورزی ہے، یہ غلط بیانی میں آتا ہے اور قوم کو گمراہ کرنا، عدالت کے سامنے غلط حقائق رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ترکی کی صدر کی آمد کو ملکی مفاد میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب کو پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، گھر کی باتیں گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔